السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔ ان الحمد للہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ لقد روى الإمام الترمذي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن۔ قال أبو هريرة قلت أنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ بيدي وعد خمسا فقال اتق المحارم تكن أعبد الناس وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العالمین کی توفیق سے پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں اسی حدیث کے متعلق بات کر رہے تھے، سمجھنے سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے، اور اس حدیث مبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 5 باتیں بتلائی ہیں، ان میں سے چوتھی بات اس کے متعلق گفتگو کر رہے تھے، وَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَالْمِنَّةُ۔ اور وہ چوتھی بات کیا ہے؟ ارشاد فرمایا ابو ہریرہ، لوگوں کے لیے وہی پسند کرو جو کس کے لیے پسند کرتے ہو، اور جو اپنے لیے پسند کرو وہی کس کے لیے پسند کرو، لوگوں کے لیے۔ اور حدیث مبارک کے الفاظ مسلمان کا ذکر نہیں، لوگوں کا ذکر کیا ہے۔ مسلمان کا ذکر نہیں، لوگوں کا ہے، اس میں سارے ہی شامل ہیں۔ لوگوں کے لیے وہ پسند کر جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، کیا ہوگا؟
اللہ کے ہاں تیرا نام مسلمانوں میں لکھا جائے گا۔ یعنی مسلمان جو ہے وہ خیر کا سرچشمہ ہے، خیر کا منبع ہے، خیر کا مصدر ہے۔ جس کو بھی اس سے پہنچے گا فائدہ پہنچے گا، مسلمان سے کسی کو نقصان پہنچ سکتا، اور جس سے نقصان پہنچے وہ اپنی مسلمانی میں کامل۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ حدیث مبارک یہی بتلا رہے ہیں۔ ابھی عام لوگوں کی بات ہے، آؤ تو جو اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ برائی کرے، لوگوں کو چھوڑو جو مسلم غیر مسلم، مسلمان جو اپنے لیے اور چاہے اور اپنے مسلمان بھائی کے لیے اور چاہے، وہ مسلمان مکمل ہو سکتا ہے؟ اپنے لیے بہترین چاہے اور مسلمان بھائی کے لیے بدترین چاہے، اپنے لیے تمام خیرات اکٹھی کر لے اور اپنے مسلمان عزیز رشتہ داروں کو ان سے محروم کرنے کے لیے پورا زور لگائے۔ آؤ سنو، ایک مسلمان بھائی، اس کے ساتھ نیکی کرنا، اس کے ساتھ خیر کرنا، اس کو اچھائی پہنچانا، اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا، پریشانی میں اس کی مدد کو دوڑنا، مصیبت کے وقت اس کی مصیبت دور کرنے کے لیے کوشش، سعی اور جد و جہد کرنا، یہ کتنا عظیم، کتنا بڑا اور کتنا بابرکت کام ہے۔ آج لوگوں کو سکھاتے اور بتلاتے یہ ہیں کہ جی ہم باہر سے ہو کر آئے ہیں، وہاں ہم نے انسانیت بڑی دیکھی ہے۔ وہاں ہم نے کیا دیکھی ہے بولو؟ وہاں جی انسان کا، جانوروں کا خیال بڑا رکھا جاتا ہے، اور یہ کہنے والے یہ قصور تیرا ہے، یہ قصور اسلام کا، شریعت کا، قرآن و سنت کا نہیں ہے۔ وہ لوگ جنہیں انسانیت ابھی بھی سمجھ نہیں آئی ہے، جنہیں ابھی تک اپنے سوا کسی اور کی جان کی قدر و قیمت نہیں ہے، ان سے تو کیا انسانیت سیکھے گا؟ اگر بچہ مسلمان کا ہو، عورت مسلمان کی ہو، بوڑھا مسلمان کا ہو، تو جہاں جی چاہے اس پر بم برسا کر اسے موت کے گھاٹ، دہشت گردی کے نام پر مار دینا، یہ تہذیب ہے؟ اس کو تہذیب کہتے ہو؟ اور پھر اس کی بنیاد پر کہتے ہو کہ جو تہذیب ان کی ہے وہ ہمارے ہاں رائج ہو جائے تو ہم کامیاب ہو جائے۔ وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا۔ امام طبرانی اپنی تینوں کتابوں میں، اپنی تینوں معاجم میں، اور اسی طرح امام اصفہانی اور امام ابن ابی الدنیا، یہ سارے اس حدیث کو اپنی اپنی کتابوں میں لائے ہیں، اور امام البانی رحمہ اللہ تعالی انہوں نے اس حدیث کو حسن لغیرہ قرار دیا ہے، صحیح ثابت شدہ حدیث۔ سنیے، اب ایک مسلمان بھائی، اس کے ساتھ نیکی، مشکل میں اس کی مدد، پریشانی میں اس کے لیے اپنی استطاعت کے مطابق جو کچھ ہو سکے کرنا، یہ کتنا بڑا کام ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خدمت میں ایک شخص آیا اور کہا، یا رسول اللہ
سب کہیے صلی اللہ علیہ وسلم. ای الناس احب الی اللہ وای الاعمال احب الی اللہ. اے پوچھنے والے، اے سوال کرنے والے، تجھ پر رب کی طرف سے لا تعداد رحمتیں ہیں. کیسا تو نے سوال پوچھا، اور اللہ نے تیرے اس سوال کو اور اس کے جواب کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ بتلائیے کہ اللہ کو لوگوں میں سب سے زیادہ پیارا کون ہے؟ خلاصہ ہے کہ نہیں ہے؟ بولو، نچوڑ ہے کہ نہیں ہے؟ اس سے بہتر سوال اور کیا کرے گا کوئی؟ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو جو اعمال ہیں ان میں سب سے پیارا عمل کون سا ہے؟ لوگوں میں پیارا کون اور اعمال میں باقی کچھ رہ گیا ہے؟ یہ دیکھو ان لوگوں کے دلوں میں خیر کی تڑپ کتنی ہے، نیکی کی چاہت کتنی ہے، رب کی رضا حاصل کرنے کی خواہش کتنی ہے، اور وہ لوگ کتنا اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ کل قیامت کے دن رب ہم سے بھی راضی ہو، ہمارے اعمال سے بھی راضی ہو، جنت میں داخل فرما دے، جہنم کی آگ سے محفوظ فرما دے. اب جس سے سوال پوچھا گیا، اگر سوال لاجواب ہے تو جو جواب دینے والا ہے اس کے متعلق کیا خیال ہے؟ جو جواب دینے والا ہے اس جیسا جواب دینے والا تو قیامت تک آ ہی نہیں سکتا ہے. اس جیسا جواب دینے والا وہ اللہ نے انہیں پیدا کرنے کے بعد اب کسی اور کو اس جیسا بنانا ہی نہیں ہے. پھر کیا جواب ارشاد فرمایا؟ سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا احب الناس الی اللہ انفعهم للناس. اے پوچھنے والے سن، اللہ کو اپنے بندوں میں سب سے زیادہ پیارا وہ ہے جو اس کے بندوں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہے. اس سے بڑی تہذیب بتاؤ کوئی اور سکھلا سکتا ہے؟ جواب تو دو اللہ کے بندوں. اس سے زیادہ تہذیب کوئی اور سمجھا سکتا ہے؟ آدھا جملہ ہے، پورا جملہ بھی نہیں. فرمایا احب الناس الی اللہ انفعهم للناس. پیدا کرنے والے کو اپنی مخلوق میں سب سے زیادہ لوگوں میں پیارا وہ ہے جو اس کے بندوں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہے. کوئی بات، کوئی چیز چھوڑی نہیں. پیسے کی ضرورت ہے، مدد کی ضرورت ہے، خوراک کی ضرورت ہے، سفارش کی ضرورت ہے، کسی اور طرح ضرورت ہے، وہ سارا کچھ اس میں شامل ہو گیا ہے. یہاں ڈالر ملتے ہیں باہر سے، لیکن ہم سے لے کر کیا کچھ جاتے ہیں. گندم باہر سے آتی ہے تو ہم سے لے کر کیا کچھ چلے جاتے ہیں، اس سے ہم لوگ بے خبر ہیں. فلا بینک اس نے قرضہ جاری کر دیا ہے، لیکن اس بات سے بے خبر ہے قرضہ تو لے لیا ہے، ایمان، دین، جان سب کچھ گروی رکھ دی ہے. ہم لوگ رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے؟ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، یہ تو آنے والے دنوں میں اور بات کھلے گی. فرمایا عرش والے کو سب سے زیادہ پیارا وہ ہے جو اس کی مخلوق کے لیے سب سے زیادہ، بولو کیا ہے، فائدہ مند ہے. اب اگلی بات سنو. یہ تو ہو گیا لوگوں میں سب سے زیادہ پیارا کون ہے. اب اعمال میں سب سے پیارا عمل کون سا ہے؟ فرمایا وَأَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ سُرُورٌ تُدْخِلُهُ عَلَى مُسْلِمٍ تَكْشِفُ عَنْهُ كُرْبًا أَوْ تَقْضِي عَنْهُ دَيْنًا أَوْ تَطْرُدُ عَنْهُ جُوعًا. فرمایا اعمال میں سب سے زیادہ پیارا عمل
اللہ کو یہ ہے کہ تو کسی پریشان دل مسلمان کو اس کے دل میں خوشی کو داخل کر دے، اس کے دل سے پریشانی کو نکال دے، اس کے مردہ دل کو زندہ کر دے، اس کے پریشان دل، اس کے لیے تو اللہ کے حکم سے اطمینان کا سبب بن جائے۔ کیسے بنے؟ فرمایا تو اس کی کسی مصیبت کو دور کر دے۔ دور کرنے والی ذات کون ہے؟ لیکن یہ ہے دور کرنے میں تو اس کا ساتھی اور مددگار بن جاؤ، یا وہ قرض دار ہے اور اس کی طرف سے تو قرض ادا کر دے، یا بھوکا ہے اور اسے پیٹ بھر کے کھانا کھلا دے۔ اس سے پیارا عمل عرش والے کو اور کوئی نہیں ہے۔ انسانیت میں سمجھتا ہوں اس کی تہذیب کے لیے یہ حدیث مبارک ایک چارٹر ہے، ایک وثیقہ ہے۔ اس سے بہتر اور کون سمجھا سکتا اور کون سمجھائے گا؟ اور پھر ارشاد فرمایا وَلَأَنْ أَمْشِيَ مَعَ أَخٍ فِي حَاجَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَكِفَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ، یعنی مسجد المدینہ شہرا۔ فرمایا میں اللہ کا رسول، میں محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، میں محمد سید المرسلین اور اشرف الخلق، فرمایا کو میرا مسلمان بھائی آئے، وہ تکلیف میں ہو، پریشانی میں ہو، مصیبت میں ہو، اور میں اٹھ کر اس کی مصیبت دور کرنے کے لیے، اس کی مدد کرنے کے لیے اس کے ساتھ جاؤں۔ کون جائے بولو؟ جواب تو دو اللہ کے بندو، کون؟ بات سمجھ نہیں آ رہی ہے یا بات ختم کر دے؟ اگر مشکل ہے ختم کر دے کہتے ہیں تو کوئی نہیں، جماعت کھڑی کر دیتے۔ جواب تو دو اللہ کے بندو، آپ لوگوں کے لیے بولتا ہوں، سمجھ آئے مجھے خوشی ہوتی۔ بولو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ کون جائے ساتھ؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا میں اس کی مدد کے لیے چل کے اس کے ساتھ جاؤں، یہ مجھے اس بات سے زیادہ پسند ہے کہ میں اپنی مسجد نبوی میں 1 مہینہ اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف بیٹھ جاؤں۔ مسلمان اس کی مدد کے لیے کتنی بار چل کے جاؤں؟ 1 بار چل کے جاؤں، ایک مصیبت میں، ایک کام میں، ایک پریشانی میں اس کے لیے چل کے جاؤں۔ فرمایا مجھے مسجد نبوی میں 1 مہینہ اعتکاف بیٹھوں، اس کے ساتھ چل کے جانا مجھے اعتکاف بیٹھنے سے زیادہ پیارا اور محبوب ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا وَمَنْ كَظَمَ غَيْظًا وَلَوْ شَاءَ أَنْ يُمْضِيَهُ أَمْضَاهُ مَلَأَ اللَّهُ قَلْبَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رِضًا۔ ہمارا بیڑا غرق یا ہمیں بہت زیادہ نقصان یا بہت زیادہ ہماری تباہی کس وجہ سے ہوتی ہے؟ غصہ کی وجہ سے۔ بھائی پہ غصہ ہے، بہن پہ غصہ ہے، عزیز رشتہ داروں پہ غصہ ہے، پڑوسی پہ غصہ ہے، کاروباری ساتھی پہ غصہ ہے، فلاں پر غصہ ہے۔ اب یہ ہے ہم میں سے اکثریت کیا سمجھتی، اسے کیا پڑھایا سمجھایا گیا ہے کہ جب تک میں اپنا غصہ نہ نکال لوں میری مردانگی پوری ہو سکتی۔ بولو اللہ کے بندو، مرد تب ہوں جب میں اپنا غصہ ایک بار اس کو سبق سکھا دوں، اس کو پتہ چل جائے ایک بار اس نے میرے ساتھ ایسے کیا۔ فرمایا جس کے دل میں غصے کا طوفان ہو، جس کے دل دماغ پر غضب وہ چھا جائے، دل دماغ غصے کی وجہ سے، غضب کی وجہ سے، کسی کی دشمنی، بغض اور حسد کی وجہ سے
اندھا اور نابینا ہو جائے. فرمایا جس نے اس وقت اپنے غصہ کو قابو کیا، جس نے اپنے غضب کو اس وقت سنبھال لیا، جس نے اپنے غصہ کو اس وقت لگامیں ڈال دی، فرمایا عرش والا کیا کرے گا. ہائے ہائے ہائے. انسانیت سیکھنی ہے. زندگی زندہ رہنے کا بہترین طریقہ سیکھنا ہے. صحت مند زندگی گزارنا چاہتے ہو، کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہو، مطمئن دل دماغ کے ساتھ زمین پر چلنا پھرنا چاہتے ہو، تو اس سے بہتر دوا، اس سے بہتر علاج اور اس سے بہتر انسٹرکشنز اور کہیں نہیں ملیں گے. فرمایا جس نے اپنے غصہ کو، غضب کو قابو کیا اور وہ اس بات پر قادر ہے کہ اپنے غصہ کو نکال لے اور اگلے کا ایک بار بیڑا غرق کر دے، نقصان پہنچائے. غصہ کے سبب جو چاہے کرے، طاقت ہے، پیسہ ہے، اختیار ہے، لیکن اس نے اپنے غصہ کو قابو کیا اور روکا. فرمایا کل قیامت کے دن جب آئے گا تو عرش والا اس کے دل کو رضا سے اور خوشی سے بھر دے گا. اس حدیث مبارک کو اپنے دل دماغ پر لکھ کر لے جاؤ اور جب تک زندہ رہو سناتے رہو، بتلاتے رہو اور لوگوں کو سمجھاتے رہو کہ تہذیب یہ ہے اور زندہ رہنے کا طریقہ یہ ہے. وَمَشَى مَعَ أَخِيهِ فِي حَاجَةٍ حَتَّى يَقْضِيَهَا لَهُ ثَبَّتَ اللَّهُ قَدَمَيْهِ يَوْمَ تَزُولُ الْأَقْدَامُ أَوْ كَمَا قَالَ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا اور جو کوئی اپنے مسلمان کی حاجت اس کو پورا کرنے کے لیے، ضرورت پورا کرنے کے لیے اس کے ساتھ روانہ ہو گیا، چل پڑا، تو کیا ہوگا؟ ممکن ہے اللہ کی توفیق سے گھنٹے میں کام ہو جائے، آدھے گھنٹے میں کام ہو جائے، 10 منٹ میں کام ہو جائے، ممکن ہے دن بھی لگ جائے، لیکن اس کا اجر و ثواب کیا ہے؟ فرمایا جو مسلمان بھائی کے ساتھ چلا تاکہ اس کی مصیبت کو دور کرے، اس کی حاجت کو پورا کرے، اس کی ضرورت کو پورا کرے، فرمایا عرش والا یہ کرے گا. کل قیامت کے دن جب وہ آئے گا تو اس دن کیا ہوگا؟ اس دن کیا ہوگا؟ یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها. جب دودھ پلانے والی مائیں جن کے بچے دودھ پی رہے ہوں گے ان کو پھینک دیں گی، جب حمل گر جائیں گے. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ. اے پیغمبر، اے ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھو گے، آپ سمجھو گے لوگوں نے نشہ کیا ہے، لیکن نشہ اس دن شراب پینے کی ہوش ہوگی، نشہ کرنے کی ہوش ہوگی. یہ جو کچھ کھاتے اور پیتے ہیں نیند لمبی کرنے کے لیے ہوش ہوگی. فرمایا نشہ کسی کو نہیں ہوگا، ولیکن عذاب اللہ شدید. اس دن جبار اور قہار رب، اس کا عذاب بڑا دردناک ہوگا. فرمایا جس نے اپنے بھائی کی مصیبت اس کے ساتھ چل کے دور کی ہوگی، قیامت کو آئے گا جب قدم لڑکھڑا رہے ہوں گے، عرش والا اس کے قدموں کو ثابت قدمی عطا فرما دے گا، وہ کھڑا ہو جائے گا. وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأتباعه إلى يوم الدين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.